3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گناہگار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں معجزات و ہدایت، تفصیل و تقصیر، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا موزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ، علائم و مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و غفلت سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکونت کا سبب، راشد و ہدایت، انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ کتاب اللہ کے حضرت انسان اور امت مسلمہ سے حد درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظمت اور رفعت کے مرکب کی کما حق قدر کریں اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دیں، تبھی اس کی رحمت، برکات، مغفرت و ہدایت اور قرب الہی و انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ محبوب کی تقریر و تحریر کی کسی دل کھول کے جو رکت ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو فارفانگی اور شفقتی کا معاملہ ہوتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر یہ کتاب تو حکم الحاکمین کا کلام اور سلطان السلاطین، بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، اس ستود والے شہنشاہوں کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہو سکی نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ انداز سے سلطانی فرمان کی ہیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب و حاکم کا کلام ہے، اسی لیے دونوں آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے، اس کے عجائبات و غرائب کی کوئی انتہا ہے، نہ ان کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین جن انسان کو ہدایت کی راہ دکھلائی، جن لوگوں نے اس سے عرض کیا، ان سے لو لگائے بغیر راہ رو بنائے، وہ راہ یاب نہ ہو سکے، انہیں منزل نہ مل سکے۔ جنہوں نے ان کتاب پر اعتماد کیا وہی راہ یاب ہوئے، جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہتر ہوئے۔ یہ خصوصیت اسی لیے بھی ہے کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں، ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اسی لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کی رعایت لازم ہے۔ ذیل میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب: پہلا ادب، پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ 4 زنوں ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے اجتناب کریں۔ دوسرا ادب، پڑھنے کی مقدار کرتیا کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا ہوتی ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں، وجہ یہ ہے کہ ان سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم کیے جائیں۔ اسی طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔
اگر تلاوت کرنے والے عالم ہوں اور قرآن کریم کے معنی اور مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے ایک مہینے میں ایک ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب، قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں ایک ختم قرآن کرے اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورۃ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے۔ ہفتے کی شب میں سورۃ انعام سے سورۃ ہود تک، اتوار کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، پیر کی شب میں سورۃ طٰ سے سورۃ قصص تک، منگل کی شب میں سورۃ ہود سے سورۃ لا تک، بدھ کی شب میں سورۃ زمر سے سورۃ رحمان تک اور جمعرات کی شب جمعہ میں سورۃ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا ادب، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا محتسب ہے۔ قرآن کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورۃ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات میں ملاحظہ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے محتسب نہیں ہے بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل محتسب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو۔ اسی لیے ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب یہ ہے تلاوت کے دوران کیفیت تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید و تعدید پر، عذاب و احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے۔ اس دوران رونا بھی محتسب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھو اور رو، اگر نہ رو سکو تو رونے والی صورت ہی بناؤ۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور یہ سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی امر و نواہی کی تکمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے۔ اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملے گی۔ رجا و امید کی آیات گزرے تو دعا مانگے، رجا و امید کی آیات گزرے تو دعا مانگے اور خوف کی آیات گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا ادب، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیات سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدے کے آیات سے سنے تو سجدہ کرے، بشرط پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ ساتواں ادب، تلاوت کی ابتدا، جب قرآن تلاوت شروع کرے تو یہ پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہر سورت کے اختتام پر یہ کہے۔ آٹھواں ادب یہ ہے آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے۔ اسی لیے پڑھنے کے بعد یہ بھی ہے کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اسی لیے آواز ضروری ہے۔ آواز کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی محبوب ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایت میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ سبق کی صورت میں یہ بھی ہے کہ ایسا پڑھنے میں ریاکاری و تنازع کا خدشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا خدشہ ہو وہ خوف ہو اسے ایسا پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عمل زیادہ ہے اور جہری قرات دل کو پیدا کرتی ہے، اس کے افکار منظم کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ نواں ادب، تحسین و قرات قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھا جائے۔ تحسین قرات پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظام قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرط ملاحظہ رکھی جائے تو تحسین قرات سنت ہے۔ احادیث شریف میں ہے زین القرآن وبذل تقیم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت
سن ابن داؤد۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جتنا قرآن کے ساتھ خوشوازی کا نبی کو حکم دیا۔ اس بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو شخص پرش الہانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ 10واں ادب یہ ہے تلاوت کے بعد دعائے تلاوت سے فارغ ہو کر بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر اختتام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآن نسخوں کے خیر میں تحریر ہے پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتاب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرات کرام جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ زبان پر یہی جاری ہوتا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بڑھ کر اپنے آقا مالک محسن منو کا کلام سمجھ کر پڑھے۔ اچھی طرح مسواک کرے، وضو کی ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار تضا کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے، نہایت حضور قلب و خشوع کے ساتھ اسی طرح پڑھے گویا یا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معنی جانتا ہو تو کیا ہی خوب۔ نہایت تدبر و تفکر کے ساتھ وعدے اور رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بھکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے، عذاب و عید کی آیات پر کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ بخشش کی دعا مانگے۔ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کی تقدیس و تحمید ہے وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے تو بہت خوب روئے، ورنہ بتکلیف رونے کی صحیح کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرو، پھر تعوذ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اول ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہیں تو آہستہ پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالا تر اور انسان کی فلاح و خیر، راشد و ہدایت، شفاعت کا باعث جاننا، منزل بر رسول اللہ سمجھنا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا۔ اس میں درج ذیل احکام پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کے آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقصد کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ الفاظ بیان کیے یعنی بلند و پاک، سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے۔ اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگانے چاہیے۔ جب بھی چھوا جائے باوضو ہو کر، ہرگز قرآن مجید کو باوضو نہ چھوا جائے۔ یہ وہ حکم نبوی ہے جو حضرت عمر بن حزام کے ہاتھ یمن کے رسا کو بھیجا گیا۔ ناظرین محترم، 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت مت کرنا خبردار۔ نمبر 1 حالت جنابت میں، نمبر 2 عورت حسیس کی حالت میں، نمبر 3 نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن کریم کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہوں، مثلا آیت الکرسی یا قرآن دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی، اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے اس کو اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر سے ابو داؤد ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسہ اور جنبی قرآن سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، یعنی باوضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ حالت جنابت حسیس و نفاس میں زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا اور غلطی
کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور خاصہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معاملات میں کلمات خیر مثلاً الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک بلند آواز سے پڑھے کہ اس کا سننا بھی باعث رحمت، ثواب و رحمت ہو۔ اس سے بھی یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ امام بخاری نے جامع الصحیح میں باقاعدہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے کا باب باندھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر، بخاری شریف۔ قرآن پاک خوش الہانی اور خوش لہجے سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں باقاعدہ خوش الہانی سے قرآن پڑھنے والے باب ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حق میں فرمایا ہے کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے نوازا گیا۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیاتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامل باغ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔